ہمارے ہاں ایک بحث ہمیشہ زیر غور رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہے یا پاکستان ایک سیکولر لبرل ریاست ہے۔ اگر ہم تاریخی پس منظر میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت سی ڈیٹیل چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ بحث کرنے کو ملتی ہے کہ پاکستان کا جو قیام تھا وہ کس بیس پہ ہوا تھا۔ اگر ہم قائد اعظم کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم تھوڑا سا بریفلی دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے ان کی پیدائش ایک اسماعیلی گھرانے میں ہوئی تھی۔ اسماعیلی ایک شیعہ طبقے کا گھرانہ ہوتا ہے کہ جن کے اپنے ایک بلیفس ہوتے ہیں جس کی بیس پہ ان کی ڈویژن ہے اور وہ اسماعیلی کہلاتے ہیں۔ اب قائد اعظم جو ہے محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے تو اس کے بعد محمد علی جناح جو ہیں وہ اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر چلے گئے۔ قائد اعظم کی جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی اپنی ہی ایک اسماعیلی کزن کے ساتھ۔ اب اس کے بعد قائد اعظم جب انگلینڈ میں گئے ہیں تو قائد اعظم انگلینڈ میں جا کے سب سے زیادہ جس بندے کے نظریات سے متاثر ہوئے وہ جان لاک تھا۔ جان لاک جو ہے اس کو فادر آف لبرلزم بھی کہا جاتا ہے اور اس نے لبرلزم کا آئیڈیا بھی جنریٹ اسی نے کیا تھا۔ قائد اعظم اس سے بہت زیادہ متاثر تھے اور اسی لیے جو ہے قائد اعظم کی شخصیت میں اور قائد اعظم کی ایون ڈریسنگ کے اندر بھی بہت حد تک جان لاک سے ریزیمبلنس نظر آتی ہے ہمیں، اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے لائف اپنی گزاری ہے وہ بھی ہمیں کافی حد تک جان لاک سے ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ جن لوگوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے یا جن لوگوں کا ہسٹری کا مطالعہ ہے وہ کافی بہتر طریقے سے اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اب قائد اعظم جو ہے انہوں نے ہمیشہ جان لاک کو ہی پرسونیفائی کیا ہے اور اسی کے اکارڈنگ ہی وہ اپنی پولیٹیکل کیریئر کو بھی لے کر چلے ہیں۔ اب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ سیکولر ہوتا کیا ہے، سیکولر کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ سیکولر اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو جس مذہب پہ یا جس چیز پہ وہ خود چل رہا ہوتا ہے وہ اس کو کبھی بھی کسی کے اوپر امپوز یا تھوپتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا مذہب یہ ہے، تمہارا مذہب جو بھی ہو تم اپنا کرو میں اپنا کروں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ جبکہ اسلامک اسٹیٹ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں یا اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اسلامک سسٹم امپوز ہوتا ہے، آپ نے سب کے سب لوگ جو ہیں ایکسیپٹ مائنورٹیز وہ اسلامک سسٹم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جن چیزوں کی شروعات ہوتی ہے جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے جو اپنی شادی کی، پہلی شادی تو ان کی جو ہے وہ کچھ ہی عرصہ چل پائی کیونکہ ان کی جو پہلی بیوی تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی 1 سال کے بعد ہی، اور قائد اعظم کا کہا یہ جاتا ہے کہ وہ 3 یا 4 دن اپنی بیوی کے ساتھ رہے تھے اور اس کے بعد وہ انگلینڈ چلے گئے تھے۔ اب دوسری شادی قائد اعظم نے جہاں پہ کی تھی وہ تھی رتی بائی، جو کہ ایک آتش پرست تھیں، تو ان کو کافی زیادہ مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن بہرحال قائد اعظم نے جو ہے وہ شادی کر لی اپنی، اور اس کے بعد جو ہے ان کی وہ شادی چلی اور اس سے ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس نے آگے چل کے اس نے بھی آگے جا کے ایک واڈیا فیملی میں شادی کی جو کہ اس وقت انڈیا میں مقیم ہے، اور وہ لوگ بھی غیر نان مسلم ہی تھے۔ اب یہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے کہ قائد اعظم کی جو سیکولر پرسنالٹی کا ہمارے سامنے کچھ چیزیں آتی ہیں، ان میں ایک یہ چیز آتی ہے کہ قائد اعظم نے ایک بار کہا تھا کہ ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسٹیٹ افیئرس، کہ جو کسی بھی ریاست کے معاملات ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یعنی مذہبی امور، مذہب ایک علیحدہ چیز ہے اور جو ریاستی امور ہیں وہ ایک علیحدہ چیز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب غازی علم دین کا ایشو آیا ہے ہمارے سامنے، جو توہین رسالت کا ایک پرابلم آیا تھا کہ جس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ قائد اعظم نے وہ کیس لڑا تھا، لیکن در حقیقت وہ کیس قائد اعظم نے نہیں لڑا تھا۔ قائد اعظم نے اس کے لیے کچھ سپورٹیو آرگومنٹس دیے تھے لیکن انہوں نے خیر وہ پراپر طریقے سے وکالت نہیں کی تھی۔ لیکن قائد اعظم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم توہین رسالت کے قانون میں موت کے خلاف تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس قانون میں جو ہے وہ لینینسی ہونی چاہیے تھی۔ اس سے ایک اور تاثر جاتا ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ ذرا اوپن مائنڈڈ تھے اور وہ اسلامک اپروچ ان کی اتنی زیادہ ریجڈ نہیں تھی اس معاملے میں۔ اب اس کے بعد جب ہمارے پاس سٹارٹ ہوتا ہے وہ 2 نیشن تھیوری یعنی 2 قومی نظریے کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ اب قائد اعظم کے ساتھ جو ان کے ٹکر کا ایک لیڈر تھا وہ اس ٹائم گاندھی صاحب تھے۔ اب قائد اعظم جو تھے وہ چونکہ سیکولر مائنڈڈ آدمی تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں پہلے جو ہے وہ ایک ہندوستانی ہوں اور اس کے بعد مسلمان ہوں، لیکن اگر آپ اس کے اپوزٹ دیکھتے ہیں تو جناح کے اپوزٹ گاندھی نے یہ کہا تھا کہ میں پہلے ایک ہندو ہوں اور اس کے بعد میں ایک ہندوستانی ہوں۔ یعنی یہ کام آگے جا کے ریورس ہو گیا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ سیکولرزم کی بجائے ہمارے ہاں وہ اسلامک اپروچ ڈیولپ ہوگی، اور جو کنٹری کے جس کا لیڈر جس کو اپنا فاؤنڈر کہتے ہیں اس نے جو ایک اپنا آئیڈیا دیا تھا کہ میں جو ہے وہ ریجن کی اپروچ رکھنے والا بندہ ہوں ریلیجن کی، تو میں جو ہے اس ملک میں ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں بڑا کلیئر سیکولر اسٹیٹ ہمیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے اپنے کچھ بیانات کے اندر اس بات کا بڑا کلیئرلی بتایا تھا کہ میں جو ہے وہ تھیوکریسی کے خلاف ہوں۔ تھیوکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرف سے طاقت دی گئی ہے کہ ہم فلاں ریاست پہ یا فلاں ملک پہ گورننس کریں گے یا حکومت کریں گے۔ تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو پاکستان ہوگا وہ ملاؤں کا نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر جو ہے وہ
کسی بھی ایسے شخص کی حکمرانی نہیں ہوگی کہ جو خود کو جو ہے وہ ملا کہتا ہو یا اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کا کوئی نمائندہ کہتا ہو، بلکہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈیموکریسی ہوگی، اور اس کو بھی انہوں نے لبرل ڈیموکریسی کا نام دیا تھا، صرف ڈیموکریسی نہیں، لبرل ڈیموکریسی ہے جس میں لبرلزم کا بھی ٹچ آ جاتا ہے۔ اس وقت پہ جو جماعت اسلامی تھی، جو مودودی صاحب تھے، انہوں نے بہت زیادہ اپوز کیا تھا، کیونکہ یہ جو آئیڈیاز تھے اور جو ویژن تھی قائد اعظم کی، اس سے یہی لگتا تھا کہ یہ اس میں کسی بھی قسم کا جو وہ اپروچ ہے وہ اسلامک اپروچ نہیں ہے، بلکہ یہ ٹوٹلی جو ہے وہ لبرل اپروچ ہے۔ تو جو اس وقت جماعت اسلامی تھی اور سید ابو الاعلیٰ مودودی تھے، انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں اس کی مخالفت بھی کی تھی، اور انہوں نے اپنے کئی بیانات کے اندر جو ہے وہ یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ چوروں اور ڈاکوؤں کا گھر ہے، اور یہ کفر کا قلعہ ہے، اور اس طرح کے کئی سٹیٹمنٹس ان کے جو ہیں وہ آن دا ریکارڈ ابھی بھی موجود ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے اس بات کو اپنے ویژن کے مطابق اس چیز کو دیکھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ آگے جا کے ایک مسلم اسٹیٹ نہیں بنائے گا، بلکہ جا کے ایک لبرل اسٹیٹ بنا دے گا، جس کی وجہ سے علماء ان کے خلاف تھے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک چیز یہ بھی آتی ہے جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ اسلامک اپروچ کو ڈیولپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اتنا فرملی۔ اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ جب قائد اعظم کسی جگہ پہ خطاب کر رہے تھے، تو وہاں پر خطاب کرتے ہوئے کسی نے یہ سلوگن بلند کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو قائد اعظم نے اسی جگہ پہ ہی اس بات کو ڈینائی کر دیا تھا کہ یہ سلوگن میں نے ڈیولپ نہیں کیا، نہ ہی یہ مسلم لیگ نے ڈیولپ کیا ہے، بلکہ یہ آپ کا اپنا ڈیولپ کیا ہوا ہے، تو اسے میرے ساتھ منسوب نہ کیا جائے، بلکہ یہ صرف اور صرف آپ کا ایک پولیٹیکل سلوگن ہے۔ اس کے بعد اب یہ قائد اعظم نے اپنی جو آئیڈیاز پرپوز کیے تھے ایک سیپریٹ اسٹیٹ کے لیے، اس کے کافی سارے پوائنٹس تھے۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، بلکہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو سکتا ہے، اور اس وجہ سے بھی ایک چیز یہ بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ وہ اسلامک سپرمیسی کے اتنے زیادہ حق میں نہیں تھے۔ اب ٹوسٹ کہاں سے آتا ہے، جس سے یہاں تک جو ہمارا ٹینیور چلا آ رہا ہے، جب تک ریفرینڈم کی بات سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، جب تک اس بات کا اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں، کہ جہاں پر مسلم پاپولیشن بہت زیادہ ہے، وہ پاکستان میں شامل ہو جائے گی، اور جو باقی علاقے ہوں گے وہ انڈیا میں شامل ہو جائیں گے۔ جب اس ریفرینڈم کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، تب اب یہ پیور ایک پولیٹیکل چیز بن گئی ہوئی تھی، کیونکہ اب جو ہے وہ کنٹری ڈیولپ کرنی تھی، پارٹیشن ہونی تھی، اور زیادہ سے زیادہ علاقے اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ اس سٹیج تک قائد اعظم ہمیشہ یہی کہتے رہے تھے کہ وہ لبرلزم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ ایک لبرل ڈیموکریسی کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جب یہ بات آتی ہے اور اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ضم ہو جائیں گے پاکستان کے ساتھ، اور جو دوسرے ہوں گے انڈیا کے ساتھ چلے جائیں گے، اور اسی طرح کشمیر کا بھی ایشو تھا۔ اب یہاں پر جا کر بہت سی جو سٹیٹس تھیں وہاں پہ مسلم اکثریت تھی، اب وہ جو تھیں وہ تھوڑے ڈوبل مائنڈیڈ تھیں، کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہاں پہ جو اگر پاکستان بنتا ہے کل کو، تو وہاں پر کیا اپروچ ہوگی اور وہاں پر کیا سسٹم ڈیولپ کیا جائے گا۔ اب جب پولیٹیکل کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے اور ملنا جلنا شروع ہوا ہے ہر اسٹیٹ کے نمائندے سے جا کے، تو وہاں جا کے جو مسلمان طبقے کے لوگ تھے جن سے ملاقات ہوئی، تو وہاں پر جا کر قائد اعظم نے کچھ اسپیچز ایسے ڈیلیور کی جس سے یہ بات صاف ہوتی تھی کہ ہم جی آنے والے دنوں میں جو پاکستان کا قیام ہوگا وہ ایک اسلامی ریاست ہی بنائیں گے، وہاں بھی اسلامی نظام کا ہی نفاذ ہوگا، اور ساتھ میں وہاں جمہوریت بھی ہوگی۔ اب ایک یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن یہاں پر آ جاتی ہے کہ اسلام اور جمہوریت دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، کیونکہ دونوں کی جو بنیادیں ہیں، دونوں کی جو تعلیمات ہیں، دونوں کی جو پرنسپلز ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل ہی اپوزیشن میں ہیں۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پہ یہ چیز آزمائی گئی تھی یا استعمال کی گئی تھی، کہ چونکہ اب لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا، تو جس بندے کو بھی اپنی طاقت شو کروانے کے لیے اکٹھا کرنا تھا اپنے ساتھ، اس کے اکارڈنگ اس کے مطالبات مانے گئے، اس کو کہا گیا، یقین دلایا گیا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے ہی کیا جائے گا، آپ اگر یہ کہتے ہیں تو آگے پاکستان میں یہی ہوگا۔ اس طرح کر کے انہوں نے اپنے ساتھ بہت سارے جید علماء کو بھی ملا لیا، اور مسلمان بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ اب یہاں پر آ کے ایک مکسچر بن جاتا ہے کہ چونکہ قائد اعظم جو تھے وہ سیکولر ذہن کے مالک تھے، لیکن جن لوگوں کو انہوں نے ساتھ ملایا وہ ان کے ساتھ علماء تھے اور دینی طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، تو یہاں پر جا کے جو ہے وہ ایک کھچڑی بننا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جب پاکستان بن گیا، اور پاکستان بننے کے بعد جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے قائد لیاقت علی خان، اور ان کی جو مسز تھیں بیگم رانا لیاقت علی خان، وہ دونوں بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریجڈ قسم کے سیکولر لوگ تھے، اور اس سے ایک بڑی امیج کلیئر ہوئی کہ جو ہے وہ یہ سیکولرزم ہی چلے گا پاکستان کے اندر۔ لیکن چونکہ وہاں پہ اب ایک ملاؤں کا طبقہ آ چکا ہوا تھا، مولوی حضرات کا اور علماء کا، کہ جنہوں نے اسی بیس پہ پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی کہ یہاں پہ اسلام کا نظام نافذ ہوگا، انہوں نے جو ہے اس بات کی اپوزیشن سٹارٹ کر دی تھی کہ ہم اس سسٹم کو نہیں مانیں گے اگر یہاں پر سیکولرزم نافذ کیا جائے گا۔ اسی باغ ڈور کے اندر، اسی مصیبت کے اندر پاکستان کا جو آئین ہے وہ بھی 10 سال التوا کا شکار رہا ہے، اور پاکستان کا آئین بھی ڈیولپ نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ اس بات پہ متفق ہی نہیں ہو پا رہے تھے کہ یہاں پہ کون سا نظام نافذ کیا جائے گا۔
اگر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو جب جو پاکستان کی پہلی کیبنٹ ڈیزائن کی گئی تھی اس میں بھی جو منسٹرز تھے وہ احمدی تھے جن کو اب نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا، لیکن اس ٹائم پہ جو ہے وہ نان مسلم ڈکلیئر نہیں تھے۔ جو پاکستان کا پہلا دستور بھی بنا تھا اس وقت چونکہ کافی زیادہ پریشر تھا اور کافی زیادہ جو ہے وہ مکسنگ بھی تھی، تو پہلا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کے اندر پاکستان کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا ہے۔ اب جو سیکنڈ کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس آتا ہے جو جنرل ایوب خان کے دور میں آتا ہے، چونکہ جنرل ایوب خان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ سیکولر قسم کے مالک تھے، تو انہوں نے بھی جو کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا اس کے اندر انہوں نے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں جمہوریہ پاکستان رکھا، جسے بعد ازاں بہت زیادہ پروٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان پھر دوبارہ سے کر دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح پھر نظام کے اندر جو ہے وہ مختلف چیزیں بھی ایڈ کی گئی تھیں کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ مسلمان ہوگا لازمی طور پہ، اور اس طرح کی ملٹیپل چیزیں ایڈ کر دی گئیں۔ اب یہ اوپر جو میں نے پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں اس کے اندر بڑا ایزیلی اور بڑا کلیئرلی اسٹیٹ ہے کہ اور بڑا آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گا کہ کیا وہ فیکٹرز تھے اور کیا وہ چیزیں تھیں کہ جن کی بیس پہ یہ ڈسکشن آج بھی ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم نے سیکولر بیسس پہ بنایا تھا یا اسلامک بیسس پہ بنایا تھا۔ تو یہ بحث جو ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے گی کیونکہ اس کے بارے میں کبھی کوئی کلیئر کسی اوپینین پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور جو سیکولر طبقہ ہے وہ اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، ان کے پاس سیکولرزم سے ریلیٹڈ کافی ساری ایویڈنسز ہیں جو وہ دکھا سکتے ہیں، جس طرح جو اسلامی طبقہ ہے ان کے پاس بھی بہت ساری اس طرح کی ایویڈنسز ہیں جو وہ دکھا سکتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔